امین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی یہ مبارک شب عطا فرمائی۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس رات کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کی جو رات ہے، جو شب ہے، وہ شب قدر ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے 30ویں پارے میں فرمایا سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن شریف کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اس رات کی حقیقت اور فضیلت کو اللہ نے سوال کے انداز میں پوچھا کہ تم اس سے کیا سمجھتے ہو، لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر قرآن عظیم میں خود ہی اس چیز کا جواب دیا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ مبارک رات جسے تم شب قدر کے نام سے جانتے ہو یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ نے اس مبارک رات میں قرآن عظیم کو نازل فرمایا۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے قرآن شریف کے دوسرے پارے میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، مگر اس پورے مہینے میں کب نازل فرمایا؟ تو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ نزول قرآن کی وجہ سے ہم نے اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا، نزول قرآن کی وجہ سے، کہ اس رات میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوئی، 40 سال جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہوئی، اس وقت ربیع الاول شریف کے مہینے سے لے کر رمضان کے مہینے تک، یعنی مسلسل 6 مہینے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے رہے، سچے خواب۔ وحی کی جو شروعات ہوئی، وحی کی جو ابتدا ہوئی، وحی کی سٹارٹنگ ہوئی کہ قرآن کس انداز میں نازل ہونا شروع ہوا، وحی کب آنا شروع ہوئی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، 40 سال ہونے کے بعد ربیع الاول شریف کے مہینے سے رمضان تک، یعنی مسلسل 6 مہینے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے۔ اور عالم یہ تھا کہ وہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے اور صبح 100% ہو بہو وہ سارے خواب سچے ہوتے۔ اس کنڈیشن میں تقریباً 6 مہینے کا زمانہ گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنس فيه، والتحنس أي التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔
یعنی 40 سال کے زمانے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی. 40 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو اس وقت وحی نازل ہونے کا انداز کیا تھا؟ قرآن عظیم کے نازل ہونے کا انداز کیا تھا؟ تو شروعات کس انداز میں ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ انداز یہ تھا کہ سب سے پہلے نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے. یعنی سچے خواب کا مطلب کہ یعنی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی کنڈیشن میں دیکھتے وہ صبح ہو بہو پورے ہو جاتے. فرماتی ہیں فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، یعنی واضح اور بین طریقے سے وہ خواب جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ پورے ہو جاتے. اب جب یہ کنڈیشن ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خواب آنا شروع ہوئے، تو خواب آنے کا انداز یہ ہوا کہ ان ایام میں، ان دنوں میں، یعنی جو 6 مہینے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو بہت زیادہ پسند فرمانے لگے. اکیلے پن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرمانے لگے، تنہائی میں رہنے لگے. اور اسی تنہائی کا معاملہ یہ تھا حدیث پاک میں فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ، کہ اسی تنہائی کا معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تنہائی کو پسند فرماتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جانے لگے. جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے غار حرا کی زیارت کی ہے. مدینہ شریف میں ایک پہاڑ ہے، فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور آپ کا انداز یہ تھا کہ غار حرا میں آپ راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ توشہ لے جاتے، یعنی چند دن آپ کو وہاں رہنا تھا، تو ان چند دنوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ سامان لے جاتے. اور جب وہ سامان پورا ہو جاتا، کئی دن گزر جاتے، تو حدیث پاک کے اندر ہے ثم یرجع الی خدیجہ، کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی طرف دوبارہ واپس تشریف لاتے اور پھر کچھ کھانے کی چیزیں لے لیتے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے. یہی مسلسل چلتا رہا کہ اچانک سے فجاءہ الملک، اچانک سے ایک فرشتہ نمودار ہوا. اس فرشتے کے بارے میں ہے کہ یہ حضرت جبریل امین تھے. حضرت جبریل امین اچانک سے پہلی بار غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد انہوں نے کہا اقرأ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری. انہوں نے آنے کے فوراً بعد پہلی بار کہا پڑھیے. جب پہلی بار انہوں نے آنے کے بعد کہا پڑھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی، جن کا ایمان کمزور کہہ سکتے ہیں، یا جن کی محبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور تھی، انہیں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی. انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ یہ لگایا کہ میں پڑھنا ہی نہیں جانتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا، لیکن لوگوں نے ترجمہ کیا کیا کہ میں پڑھنا ہی نہیں جانتا ہوں، پڑھوں تو پڑھوں کیسے، معاذ اللہ. لیکن الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، چونکہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے تو 3 دفعہ جب جبریل امین نے کہا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں پڑھنا شروع کر دیا. مطلب یہ بہت سارے محدثین نے جو اس حدیث کی تفسیر بیان کی ہے، تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں، ان دنوں میں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر غار حرا تشریف لے جاتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند فرماتے ہیں، یعنی ایسی تنہائی کہ جس میں کوئی مخل نہ ہو، جس میں کوئی آئے نہ جائے، نہ کوئی بات کرنے والا ہو، بلکہ مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لو لگی وہ اللہ کی طرف لگی. یعنی اگر خود اس بات کو ہم اور آپ بہت اچھے انداز میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی ایک اہم ٹاپک پہ بات کرتے ہوں، کسی ایک خاص مسئلے میں بات کرتے ہوں، اور وہیں آ کر کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے ٹاپک کو شروع کر دے، تو یا تو ہم
اسے منع کر دیتے ہیں، یا وہ بات ہمیں پسند نہیں آتی ہے، یا ہم اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم اس وقت میں ہمارا جو دماغ ہے وہ کسی خاص طرف لگا ہوا ہے، کسی خاص چیز کو سوچ رہے ہیں۔ بالکل یہی مثال تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اللہ کی محبت میں اتنے خود رفتہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کسی کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت جبریل امین آئے، اور چونکہ یہ پہلا موقع تھا حضرت جبریل امین سے، اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یہ پہلا موقع تھا، پہلی موقع تھا یہ جان پہچان والا۔ انہوں نے ڈائریکٹ آنے کے بعد اچانک سے کہا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ ہم میں سے کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، کوئی ہمارے پاس آ کے فوراً کہہ دے پڑھیے، تو ظاہر ہے کہ ہم حیرت میں پڑ جائیں گے، ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، اور جو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے وہ کون ہے اور کیا پڑھوانا چاہتا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو جبریل امین نے کہا اقرا پڑھیے۔ یہی لفظ پہلی وحی ہے، یہ لفظ اقرا یہ پہلی وحی ہے۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی ہے قابل غور کہ پروردگار عالم نے وحی کی شروعات کہاں سے کی؟ اقرا پڑھیے، یعنی پہلی وحی کے پہلے جملے کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی انسان یا دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کے اس فرمان پر وہ عمل نہ کرے، یعنی اپنی زندگی کے اندر تعلیم کو شامل نہ کرے۔ چونکہ پہلی وحی ہے اقرا پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں تو نہیں پڑھتا، میں تو نہیں پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں پڑھنا جانتا تو ہوں، لیکن میں اس وقت اللہ کی محبت میں ہوں، میرا ایک الگ توجہ ہے۔ جبریل امین پہلی بار آئے، آج سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا۔ قال فاخذنی فغطنی، حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، جس انداز میں ہم اور آپ معانقہ کرتے ہیں۔ اور معانقے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے سینے سے ملا کر جسم کو دباتے ہیں۔ فرماتے ہیں فغطنی حتی بلغ من الجہد، یعنی اتنی تیز جبریل امین نے مجھے سینے سے لگایا پوری طاقت کے ساتھ کہ مطلب مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، یعنی پوری طاقت سے انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ ثم ارسلنی فقال اقرا، پھر انہوں نے اس کے بعد مجھے چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دوبارہ بھی کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا۔ قال فاخذنی فغطنی الثانیہ، انہوں نے دوبارہ سے پھر، کس نے؟ جبریل امین نے دوبارہ سے پھر مجھے پکڑا، سینے سے لگایا اور بہت تیزی کے ساتھ، اور اس کے بعد چھوڑنے کے بعد کہا پڑھیے۔ میں نے پھر کہا ما انا بقاری حتی فغطنی الثالثہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بار، حضور فرماتے ہیں مجھے تیسری بار جبریل امین نے پہلے دو مرتبہ کے مقابلے میں اس بار اور زیادہ تیز اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک، یا رسول اللہ آپ جس رب کی محبت میں مکے کی گلی کو چھوڑ کر آئے ہیں، لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں، رشتہ دار اور خاندان کو چھوڑ کر جس خدا کی محبت میں آپ غار حرا میں آئے ہیں، اسی رب کے نام سے پڑھیے۔ یا رسول اللہ میں کسی اور کے نام سے نہیں پڑھوا رہا ہوں آپ سے۔ تیسری بار میں حضرت جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے کہ جس رب کی محبت میں آپ مکے کی گلی کو چھوڑ کر غار حرا میں تشریف لائیں، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا نام سنا کہ جس رب کی محبت میں غار حرا میں ہوں، رب کا نام سنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجف بوادرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، ان آیات کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت جبریل امین تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یعنی اپنے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کا انداز یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور کا کاندھے اور گلے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ کانپ رہا تھا، ایک خوف کا عالم تھا۔ حتی دخل علی خدیجہ، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، فقال زملونی زملونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حضور نے فرمایا اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پسینے کے اثرات تھے، آپ جو ہے کانپ رہے تھے آپ کا جسم، فرمایا اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، فزملوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی، حتی ذہب عنہ الرعب، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف تھا وہ خوف ختم ہو گیا۔ اب یہاں یہ لفظ سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے کانپ رہے تھے، تو یہاں لفظ خوف کا مطلب وہ والا خوف نہیں ہے کہ جو خوف آج ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے، بلکہ ایک عجیب سی وحشت اس وقت بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، نئے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، نئے لوگوں سے اس طرح کی کچھ باتیں سنتے ہیں، تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، بس وہی کنڈیشن تھی۔ قال لخدیجہ اے خدیجہ مالی خشیت علی نفسی فاخبرها الخبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ آنے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے فرمایا رسول اللہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فاخبرها الخبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار حرا میں ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے سارا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ غار حرا میں اس انداز میں جو ہے ایک آنے والا آیا اور اس آنے والے نے مجھ سے اس انداز کی بات کی، مجھے سینے سے لگایا، پھر اس کے بعد یہ چیزوں کو بیان فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا فقالت خدیجہ کلا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے لا خوف علیک، یا رسول اللہ آپ پر کوئی خوف نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابشر، یا رسول اللہ آپ کے لیے خوشخبری ہو، آپ کے لیے بشارت ہے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا فواللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے بشارت ہو، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں فرمائے گا، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کی شخصیت کو آپ کی ذات کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان جملوں پر غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کبھی آپ خوف سے پریشان نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا بتائی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے؟ آپ نے فرمایا انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ پہلی وجہ کیا بتائی؟ اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں فرمائے گا، معاذ اللہ رسوا نہیں فرمائے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی، کوئی بھی جان کی ہلاکت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہیں، یعنی جو رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑتے ہیں، جو رشتہ دار آپ سے دور بھاگتے ہیں، جو آپ سے دور جانا چاہتے ہیں، آپ ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں بلکہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرماتے ہیں، آپ ان سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور آپ سچی بات کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا بتائی؟ کہ آپ سچ بولتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ آپ کی بات میں جھوٹ کا ذرے کے برابر شائبہ بھی نہیں ہے۔ وتحمل الکل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ پر کرم فرمائے گا، آپ کی مدد فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس بوجھ اٹھانے سے کئی مطلب ہیں، ایک تو جو عام طور پر بوجھ ہوتا ہے، ایک تو وہ بوجھ اٹھانے کا مطلب ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کے بال بچوں کے کھلانے پلانے کا انتظام، اس کو بھی بوجھ کہا جاتا ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ جن لوگوں کو نہ جانتے پہچانتے ہیں انہی کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور یا رسول اللہ آپ مہمان نوازی فرمانے والے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، آپ خوف زدہ نہ ہوں یا رسول اللہ، آپ اتنے بہتر کام کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کاموں کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تو بس اتنا کہہ سکتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو سارے اچھے کام کرتے ہیں، ایک جملہ کہہ دیتی ہیں یا رسول اللہ آپ سارے بہتر کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان جملوں میں قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کو میسیج دیا کہ جو لوگ یہ والے نیک کام کرتے رہیں گے اللہ انہیں ہمیشہ قیامت تک عزت نصیب فرمائے گا۔
وہ چاہتی تو ایک جملے میں بات پوری فرما دیتی کہ یا رسول اللہ آپ تو دنیا کے سارے بہتر کام کرتے ہیں، جب آپ سارے بہتر کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے ڈیٹیل میں بیان کیا کہ آپ کیا کیا اچھے کام کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، فرمایا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے نبی کا طریقہ بھی ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملوں کے مطابق کہ جو انسان مہمان نوازی کرے گا اللہ اسے عزت اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے اوپر کام کرنے والوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ فانطلقت به خدیجۃ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل وهو ابن عم خدیجۃ اخی ابیها، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بعد کیا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ چچا زاد بھائی تھے، یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ یہ نصرانی تھے زمانے جاہلیت کے اندر، اور یہ اپنی کتاب انجیل کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، بہت قابل تھے، بہت بڑے جو ہے اپنی زبان اور اپنی کتاب کے عالم تھے، لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے آتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو لے کر گئیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اب جب وحی کا زمانہ شروع ہوا، جب 40 سال ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہری عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-15 سال بڑی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے کہ وہ بہت بڑی ماہر تجربہ کار تجارت کرنے والی ایک عورت تھیں، بہت بڑے خاندان سے، شرافت اور بزرگ والے خاندان سے نسبت اور تعلق رکھتی تھی، بہت تجربہ کار ماہر تھیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا تو سارا مال و دولت حضور کے قدموں میں ڈال دیا، یا رسول اللہ یہ میرا سارا مال اسلام کے لیے، آپ اسلام کے لیے اسے خرچ کر دیجیے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عالم میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے بھتیجے پر غور فرما لیجئے، ان کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا یا ابن اخی ماذا ترى، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، جو کچھ تمہارے ساتھ گزرا ہے اس کے بارے میں خبر دو۔ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزع ليتني أكون حيا ذكر حرفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم قال ورقة نعم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں جو غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک سچے خواب دیکھے، اس کے بعد آپ خلوت کو پسند فرمانے لگے، اس کے بعد آپ غار حرا میں تشریف لے گئے، اچانک سے ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اس نے آنے کے بعد سینے سے لگایا اقرأ بسم ربک، یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل ورقہ ابن نوفل کے سامنے بیان فرمائی۔ جیسے ہی ورقہ نے یہ ساری چیزیں سنی تو کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نازل ہوا ہے، آپ عام انسان نہیں ہیں، چونکہ انجیل میں اور توریت میں، خاص طور پر انجیل میں، توریت میں، زبور میں، یعنی جو کتابیں اللہ نے قرآن عظیم سے پہلے نازل فرمائیں دیگر انبیاء کرام پر، ان ساری کتابوں میں اللہ نے آخری نبی کی ساری نشانیوں کو بیان فرما دیا۔ تو لہٰذا جو توریت، زبور، انجیل کے
ماننے والے، جاننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے تھے، وہ یہ ساری علامتیں جانتے تھے۔ اور چونکہ ورقہ ابن نوفل جو ہے انجیل کے عالم تھے تو وہ ساری نشانیاں آخری نبی میں جو پائی جانے والی ہیں وہ ساری جانتے تھے، اس لیے یہ ساری چیزیں سننے کے بعد انہوں نے فوراً فیصلہ کر دیا، کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا لیتنی فیہا جزعن، اے کاش کہ میں جوان ہوتا۔ ورقہ نے کیا کہا؟ اے کاش کہ میں جوان ہوتا، میرے جسم میں طاقت ہوتی۔ لیتنی اکون حیا، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا۔ دو چیزوں کی تمنا کی ورقہ نے، دو چیزوں کی اب تک تو نصرانی عالم تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، سارے حالات پتہ کرنے کے بعد، جب انہیں اپنے علم کے مطابق یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ عام انسان نہیں ہے، تو اس نے کہا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میں اس وقت جب کہ آپ میرے پاس آئے ہیں کاش کہ میں جوان ہوتا۔ اور دوسری دعا اور تمنا یہ کی، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی، ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضور کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے حضور کی پوری زندگی کو توریت، زبور، انجیل میں تفصیل سے بیان فرما دیا ہے کہ نصرانی، یہودی، یہ ساری علامتیں جو آخری نبی کی ہیں اور جو کچھ ان کے زمانے میں ہونے والا ہے ساری چیزیں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دیتا، انصرک نصرا معزرا، تو میں آپ کا ساتھ دیتا، آپ کی ہر ممکن مدد کرتا، آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیتا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ہی دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ وفترۃ الوحی فترتاً، یہاں تک کہ اب جب پہلی وحی نازل ہو گئی، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، اب دوبارہ سے وحی نازل نہیں ہوئی۔ جب ایک زمانہ گزر گیا، کافی دن گزر گئے، وحی نازل نہیں ہوئی، بہت سارے ایسے دشمن تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق بنانے لگے۔ حتیٰ حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج اور ملال ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن فترة الوحی قال في حدیثه بین انا امشی سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والارض۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وحی کے زمانے کے حوالے سے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلتا جا رہا تھا کہ اچانک سے جب میری نظر اٹھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک اتنی بڑی کرسی پڑی ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھا۔ جب میں گھر سے نکلا میں نے اس فرشتے کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اپنے گھر گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت اللہ نے آپ پر یہ آیات نازل فرما دی۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ آج کا یہ جو دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے فرشتے کو دیکھا، وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہے زمین و آسمان کے درمیان، یہ سچویشن میں نے دیکھی، یہی والا دن، یہ آج کا دن ہے۔ اس دن سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کا مطلب کہ جس کو اللہ نے شریعت دی ہو، اور رسول کا مطلب کہ جس کو شریعت دینے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا ہو، یعنی تبلیغ کا حکم بھی دیا ہو، وہ رسول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، فکبر اور تکبیر بولیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر اور آپ اپنے کپڑوں کو صاف کریے، والرجز فاجر اور ان بتوں کی پوجا سے دور رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج پہلی بار اللہ نے اس کنڈیشن میں وحی کو نازل فرمایا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ تبلیغ کرنے کا حکم عطا فرمایا، قم فانذر، کہ اب آپ اٹھ جائیے، تیار ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے جہنم کے عذاب سے. لوگوں کو ڈرائیے کہ جن لوگوں کی پیشانیاں سمندروں کے سامنے، ہواؤں کے سامنے، دریاؤں کے سامنے، فضاؤں کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، ان سارے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کیجیے. یہ پہلی وحی تھی جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اب اس انداز میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، وحی آنے لگی، قرآن عظیم نازل ہونے لگا ترتیب سے. قرآن عظیم کے نزول کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ 20 سال مکے میں نازل ہوا اور 10 سال مدینے میں نازل ہوا، لیکن عام طور پر جس قول کو مختار مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 23 سال کے زمانے میں اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کو ہلکے ہلکے نازل فرمایا. اور ہلکے ہلکے نازل فرمانے کی وجہ یہ رہی کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ ویسے ویسے اپنے محبوب پر اسی کے مطابق قرآن کو نازل فرماتا رہا. اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا. اب جب قرآن نازل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. تو ابتدائے اسلام میں ایک بہت بڑا طبقہ تھا کہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور صرف ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، جس کو ہم نے اور آپ نے تفصیل سے ہزارہ بار سنا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کو پڑھنا شروع کیا. جن لوگوں نے اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا انہیں قرآن سکھایا، پڑھایا. اور وہ قرآن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ اکرام کے پاس اور صحابہ اکرام کے ذریعے مکے کے لوگوں کے سامنے آیا اور انہوں نے دیکھا کہ قرآن اتنا پر تاثیر ہے، قرآن اتنی تاثیر والی کتاب ہے کہ جن کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے پورا، اس سے پہلے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے. قرآن اتنی تاثیر والی کتاب ہے. تو ان مکے کے سارے لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی، ایک مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ قرآن کے اندر ایسا شک پیدا کر دو، ایسا شک پیدا کر دو کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے قرآن کے مسئلے میں شک میں پڑ جائیں، ان کا اپنا ایمان قرآن کے بارے میں کمزور ہو جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. قرآن سب سے بڑا شک کیا پیدا کیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے. سب سے بڑا شک یہ تھا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن محمد کا کلام ہے. محمد ضرورت پڑنے پر اپنے مزاج کے مطابق اسے گڑھ لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں. سب سے بڑا اعتراض مکے کی سرزمین پر یہی کیا گیا کہ قرآن جو محمد کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے. یہ اعتراض اس لیے کیا کہ جو مکے والے ہیں وہ تو شک میں پڑ ہی جائیں، بلکہ وہ مسلمان جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں ان کا ایمان بھی متزلزل کر دیا جائے، وہ بھی اس میں شک میں پڑ جائیں کیا واقعی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد اپنی مرضی سے تیار کر لیتے. اس لیے جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ کچھ جواب ارشاد فرماتے، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا. قرآن کی آیت کو اللہ نے نازل فرما دیا. قرآن کے بارے میں اعتراض یہ تھا کہ نازل ہونے والی یہ کتاب جس کے بارے میں محمد دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہے. آپ یہ غور کر لیجئے کہ یہی اعتراض اس وقت ہمارے ملک میں بھی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی پر معاذ اللہ یہ بہتان لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ محمد نے اپنے مزاج کے مطابق تیار کر لیا ہے. یہ اعتراض آج بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا. جب یہ اعتراض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد اپنی زبان سے گڑھ لیتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، ہمارے نبی کی زبان عربی ہے. اور اعتراض کرنے والے، قرآن کے بارے میں شک پیدا کرنے والے جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، وہ شیبہ ہو، ولید ابن مغیرہ ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی زبان بھی عربی ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے.
الگ جگہ کے لوگ نہیں ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک جگہ رہنے والے ہیں، ایک علاقے میں رہنے والے ہیں، سب کی زبان ایک جیسی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھا گیا کہ یہ اللہ کا نہیں محمد کا کلام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ارشاد فرماتے، اس سے پہلے اللہ نے وحی کو نازل فرما دیا، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دو، انداز قرآن دیکھیے، میرے محبوب ان سے کہہ دو جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد نے تیار کر لیا ہے۔ اگر محمد نے تیار کر لیا ہے، محمد کی زبان عربی ہے تو زبان تمہاری بھی عربی ہے۔ محمد مکے کے رہنے والے تو تم بھی مکے کے رہنے والے ہو، محمد عربی بولتے ہیں تو عربی تم بھی بولتے ہو، جتنی فصاحت و بلاغت محمد جانتے ہیں اتنی فصاحت و بلاغت تم بھی جاننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جب محمد تیار کر لیتے تو تم تیار کیوں نہیں کر سکتے؟ تم بھی تیار کرو۔ قرآن نے اعلان کیا، اللہ نے چیلنج دیا، قرآن عظیم کے 15ویں پارے میں آیت موجود ہے، چیلنج دیا گیا، فرمایا گیا قل، اے میرے محبوب آپ ان دشمنوں سے فرما دیجئے، اے میرے محبوب ان دشمنوں سے اعلان فرما دیجئے۔ کیا اعلان فرمائیے؟ فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا گیا میرے محبوب ان دشمنوں کے سامنے آپ اعلان فرما دیجئے کہ تم سب کے سب جنات بھی مل جاؤ اور انسان بھی مل جاؤ۔ آپ چیلنج دیکھیے، اتنا بھاری بھرکم چیلنج اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ قیامت تک کے آنے والے تمام دشمن اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بس اے مکے والو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اعتراض کرنے والے چند لوگ ہیں، لیکن قرآن نے صرف انہیں مخاطب نہیں کیا، بلکہ قرآن نے کہا لئن اجتمعت الانس والجن، کہ سارے انسان جمع ہو جائیں ایک جگہ، اور سارے جنات جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ جمع ہو جائیں دشمنی پر۔ اور کیا دشمنی ہے ان کی؟ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد کا کلام ہے۔ تو فرمایا سارے انسان اور سارے جنات ان کے ساتھ جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ کوشش کریں کہ قرآن کی مثل، قرآن کی طرح کوئی کتاب لے آئیں، تو اللہ انہیں چیلنج دیتا ہے، وہ سارے کے سارے مل جائیں، انسان مل جائیں، جنات مل جائیں، اور سارے ملنے کے بعد میں قرآن جیسی کتاب تیار کر لیں۔ چیلنج دے دیا گیا۔ جب یہ چیلنج دیا مکے والوں کے سامنے، جب یہ چیلنج پہنچا قرآن عظیم کا، سب کے سب جمع ہو گئے، دارالندوا میں میٹنگ ہو رہی ہے، لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ اب تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی اگر ہم نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ اب پوری رات ان مکے والوں کو اپنے حفظ پر، اپنے دماغ پر، اپنی عربی پر، فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ اترا کے چلتے تھے۔ ہزاروں عربی کے اشعار، ہزاروں عربی کے شعر قصیدے کی شکل میں، اگر یہ کسی اونٹ کی تعریف کرنے پہ آتے تو ہزار شعر اونٹ کی تعریف میں لکھ دیتے۔ اگر یہ عرب کے قبیلوں کے بارے میں آتے تو ہزارہ شعر عرب کے قبیلوں کی تعریف میں عربی زبان میں لکھ دیتے، اور لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپاں کر دیتے، لٹکا دیتے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں، یہ مقابلہ کرنے والا کو کوئی ہم سے بہتر لکھ کے دکھا دے۔ یہ انداز تھا۔ لیکن جب قرآن نے انہیں چیلنج کیا اعلیٰ ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ یہ سب جمع ہو جائیں اور قرآن کی طرح کوئی کتاب تیار کر کے لے آئیں، سارے کے سارے جمع ہوئے۔ ایک رات گزری، 2 رات گزری، راتیں گزرتی جا رہی ہیں، لیکن قرآن کے مثل تیار کرنا تو بڑی بات ہے، ایک لفظ بھی قرآن کی طرح تیار نہیں کر سکے۔ آپس میں ایک دوسرے کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل ابو لہب کو، ابو لہب عتبہ کو، عتبہ شیبہ کو، شیبہ ولید ابن مغیرہ کو، کہ تم تو 1,000 شعر لکھ دیتے ہو، کیا بات ہے کہ ایک جملہ بھی نہیں بن رہا ہے پوری رات میں؟ تم ایک شعر، اونٹنی کی تعریف میں 1,000 شعر لکھ دیتے ہو، کیا بات ہے کہ ایک جملہ تم سے تیار نہیں ہو رہا ہے؟ عاجز ہو گئے، کہتے ہیں محمد جادوگر ہیں، ہمارے پاس جادو نہیں ہے، اس لیے ہم سے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ بہت زیادہ ان دشمنوں کی بے عزتی ہوئی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد نے تیار کر لیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ نے آپ کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ بڑے بڑے عرب کے فصیح و بلیغ آپ کے سامنے ایسے ہیں، زبان تو زبان گویا کہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن ہے، بولیں تو کیا بولیں، جواب دیں تو کیا جواب دیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا اس چیلنج کو جو اللہ نے چیلنج دیا، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ ان سے کہیے میرے محبوب کہ قرآن کی طرح کوئی کتاب تیار کر کے لے آئیں۔ اگر یہ کہتے ہیں
اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد کا کلام ہے، تو محمد کی زبان عربی ہے، تمہاری بھی زبان عربی ہے، وہ بھی عربی بولتے ہیں، تم بھی عربی بولتے ہو، وہ تو تمہارے اپنے خاندان کے ہیں، تم بھی عرب کے رہنے والے ہو، وہ بھی عرب کے رہنے والے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، تم بھی لکھ لو اگر انہوں نے تیار کیا ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، اللہ نے چیلنج دیا، پورا قرآن لے کے آؤ، ایک جملہ نہ لا سکے، تو اللہ نے اس چیلنج کو اور ہلکا کر دیا، اس چیلنج کو اللہ نے اور ہلکا کیا۔ اور کس انداز میں ہلکا کیا؟ قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرما دو اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے ہیں تو قرآن کی 10 صورتوں کی طرح صورتیں تیار کر کے لے آئیں۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، چیلنج کو اور ہلکا کر دیا اللہ نے ان دشمنوں کے لیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو، اور ہلکا چیلنج کر دیا، 10 صورتیں لے کے آ جائیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، کوشش کر رہے ہیں مگر قرآن کی طرح ایک جملہ تیار ہونے کے لیے راضی نہیں ہے، ایک جملہ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ بہت لمبا زمانہ گزر گیا، 10 صورتیں گئے، ایک صورت بھی نہیں لائے۔ قرآن نے ایک زمانہ گزرنے کے بعد تیسرا چیلنج دیا۔ قرآن نے ان دشمنوں کو کتنے چیلنج دیے؟ 3 چیلنج۔ تیسرا چیلنج کیا تھا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے میرے محبوب اب انہیں آخری چیلنج یہ دے دو، قرآن کی طرح کتاب نہیں تیار کر سکتے، 10 صورتوں کی طرح 10 صورتیں بنا نہیں سکتے، لہٰذا اب تم ایک کام کرو، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کی طرح ایک صورت تیار کر کے لے آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک لائن کی سب سے چھوٹی قرآن کی صورت۔ آخری چیلنج کیا ہے؟ قرآن کی سب سے چھوٹی ایک صورت کے برابر صورت لے کے آ جاؤ۔ عاجز آ گئے، کمزور ہو گئے، بے زبان ہو گئے، گونگے پڑ گئے، زبانیں لرزہ برندام ہو گئیں۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے قرآن کی اس سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکانے کے بعد چیلنج دیا، ہے کوئی مکے میں، ہے کوئی 1,000 شعر لکھنے والے، مقابلے کا چیلنج دینے والے، مقابلے کی بات کرنے والے، مناظرے کی بات کرنے والے، کہاں گئے وہ 1,000 شعر لکھنے والے؟ ہے کوئی جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر کی طرح ایک صورت تیار کر دے؟ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ پر انہی میں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے نہیں بلکہ انہی میں سے ایک شخص نے قرآن کی اس آیت کے نیچے آ کر لکھ دیا ھذا لیس من کلام البشر۔ کیا لکھا؟ کہ کوئی لکھے تو کیسے لکھے، یہ بشر کا نہیں، مالک بشر کا کلام ہے، یہ دنیا دار کا نہیں بلکہ یہ پروردگار کا کلام ہے، لہٰذا کسی کو اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی طرح تیار کرنا تو بڑی بات ہے، ایک جملہ بھی اس کی طرح تیار کر دے۔ یہ ہوئی قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا۔ قرآن نازل ہو گیا، قرآن کے بارے میں شک پیدا کیے گئے، شبہات پیدا کیے گئے، اور امت مسلمہ کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ امت مسلمہ منتشر ہو جائے، لوگوں کا قرآن عظیم کے بارے میں شک ہو جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اس زمانے میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا انتشار ہے اس وقت میں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ قرآن جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اس قرآن کے بارے میں لوگوں کے نظریات اور لوگوں کے معاملات یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ یہ اعتراض آج بھی ہے۔ اور ایک دوسرا اعتراض دشمنوں کی طرف سے آج یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے قرآن عظیم کو اپنی مرضی سے جیسا چاہا تیار کر لیا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے قرآن کو جیسا چاہا تیار کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، اور یہ اعتراض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ اعتراض کیا گیا، قرآن عظیم کی وحی اللہ نے نازل فرمائی
3 بار چیلنج دیا گیا، خاموش ہو گئے، عاجز ہو گئے، ناتواں ہو گئے، حتیٰ کہ وہ دل سے اس بات کو جانتے تھے، وہ دل سے اس بات کو جانتے تھے کہ یہ قرآن محمد کی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، وہ جانتے تھے، لیکن محض انا کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے سرداری کی بنیاد پر انہوں نے دل سے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد زمانہ گزرتا چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ اب یہاں غور یہ کرنا ہے کہ قرآن عظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نازل ہونے کے بعد جب قرآن تو نازل ہوا حضور کے زمانے میں، اب اس وقت میں سوال پر غور کیجئے، حضور کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، حضور کے زمانے سے قرآن نازل ہونے کے بعد اب اتنا لمبا زمانہ تقریباً 1450 سال کا گزر گیا، تو لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو آج قرآن موجود ہے یہ وہی قرآن موجود ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا؟ اتنے لمبے زمانے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اتنے لمبے زمانے میں صحابہ اکرام نے اس کو اپنے مزاج کے مطابق لکھا، اس کو چھاپا گیا، لکھا گیا، تو یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی، یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر صحابہ اکرام نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ آگے پیچھے کر دیا، یہ اعتراض آج بھی ہے، اور کچھ لوگ تو ڈائریکٹ صحابہ اکرام کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مزاج کیا تھا، قرآن عظیم نازل ہوتا، جب قرآن عظیم نازل ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے قرآن شریف کو لکھوا دیتے۔ ان لکھنے والوں میں ایسا نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضور کے زمانے کے بعد قرآن لکھا گیا، صحابہ اکرام نے اپنی مرضی کے مطابق، حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان غنی نے اپنی مرضی سے ادھر ادھر کر دیا جو ان کو کرنا تھا۔ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک اعتراض ہے، میں سمجھتا ہوں کسی ایمان والے کے ذہن میں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا سوائے ان کے ذہنوں میں گندگی اور خباثت بھری ہوئی ہے، ان کے ذہن میں یہ اعتراض ضرور ہے کہ قرآن کو صحابہ اکرام نے اپنے مزاج کے مطابق ادھر سے ادھر تغیر و تبدل کر دیا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بلاتے اور قرآن لکھوا دیتے، اور حضور کے قرآن لکھوانے کا انداز یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لکھواتے وقت میں یہ فرماتے، اس صورت کو فلاں صورت میں ملا دو، اس فلاں صورت کو فلاں جگہ ملا دو، اس فلاں آیت کو فلاں پارے کی فلاں جگہ صورت میں رکھ دو، اس آیت کو فلاں مفہوم کی فلاں آیت میں رکھ دو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی نازل ہونے والی آیات کو جہاں جس کی جو جگہ ہوتی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں متعین فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے حفاظ بھی موجود تھے، قرآن کے حفاظ بھی موجود تھے، یعنی جن کے سینوں میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن موجود تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، میرے آقا صحابہ اکرام کو سناتے، صحابہ اکرام لکھ لیتے۔ کچھ وہ صحابہ اکرام کے جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، جیسے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور یہ وہی موجود ہوتے جس وقت وحی نازل ہوتی، اور حضور فرماتے اللہ نے مجھ پر قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا، اسے فلاں جگہ کی فلاں آیت میں ملا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں جب ہمارے نبی کا وصال ہوا اس وقت میں پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نہیں لکھا گیا، حضور کے زمانے میں ہی پورا قرآن حضور کے حجرے مبارکہ میں موجود تھا۔ اور اس کے علاوہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام قرآن کے حافظ تھے، اور ان کا مزاج یہ تھا کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیت سے سناتے بھی تھے کہ کہیں ہمارے لکھنے میں ترتیب میں غلطی ہو گئی ہو تو ہمارے نبی اس کی تصحیح فرما دیں۔ ایک تیسری صورت یہ تھی کہ جن صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن عظیم سن لیا، سننے کے بعد لکھ لیا تھا، وہ حضور کے پاس لکھا ہوا لا کے دکھاتے، یا رسول اللہ اس پر نظر ثانی فرما لیجئے، تصحیح فرما دیجئے، تاکہ کہیں لکھنے میں کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ اصلاح فرما دیں تاکہ اس کے مطابق صحیح کر لیا جائے۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ اب اس موجود کی شکل مختلف تھی، یعنی قرآن پورا موجود تھا اور وہ لکھا ہوا تھا،
لیکن فرق یہ تھا کہ جس طرح آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ایک کتابی شکل میں قرآن موجود ہے، حضور کے زمانے میں اس ایک کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا۔ حضور کے زمانے میں ایک مصحف یعنی ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ کھجور کی چھال پر لکھا ہوا تھا قرآن، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا قرآن، پتوں پر لکھا ہوا تھا قرآن، اور اس کے علاوہ پتلے پتلے پتھروں پر لکھا ہوا تھا قرآن، لیکن قرآن پورا لکھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں قرآن لکھا ہی ہوا نہیں تھا۔ اگر قرآن لکھا نہ ہوتا تو حضور کے صحابہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن حفظ کیسے کر لیتے؟ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا تھا، لیکن الگ الگ جگہوں پر، ایک جگہ نہیں تھا، لیکن قرآن پورا لکھا ہوا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، حضور کے وصال ظاہری فرما لینے کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا۔ کسی نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، تو کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جنگ کا دور ہے، جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سے وہ صحابہ اکرام جنگ یمامہ میں شہید ہوئے کہ جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے، کہ جنہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ان زید بن ثابت قال ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ فاذا عمر بن خطاب عنده قال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمباطن فيذهب كثير من القرآن وأنا أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت زید بن ثابت انصاری، یہ نام ضرور یاد رکھیے آپ لوگ، یہ نام یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر دشمن قرآن اور دشمن رسول کا جواب دے پائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے حضور کے زمانے میں بھی قرآن کو لکھنے کا کام کیا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ وحی نازل ہوتی، حضور ان کو بلا کے قرآن لکھوا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق قال ارسل الی ابو بکر، کیا ابو بکر صدیق نے مجھے بلایا؟ حضرت زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، اس زمانے میں ابو بکر صدیق نے مجھے بلایا۔ جب مجھے بلایا میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، وہ موجود ہیں۔ میرے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ہے، رائے یہ ہے کہ اے ابو بکر صدیق، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، جنگ یمامہ میں بہت سے قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری شہید ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، جنگ کا دور ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے صحابہ اکرام شہید ہو جائیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں صرف انہی کے پاس ہوں، کسی اور کے پاس نہ ہوں، تو پھر قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں ہم سب سے پہلے توجہ اس بات پر دیں کہ پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیں تاکہ امت تک پہنچانا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے رکھی گئی۔ انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ مجھے ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جنگ ہونے لگیں اور وہ صحابہ اکرام شہید ہو جائیں کہ جن کے سینے میں قرآن کی 30 پارے موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس کام کو کیسے کریں؟ ایک مسئلہ تو قرآن کے جمع کرنے کا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ کون سا کام؟ یعنی قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا۔ حضور کے زمانے میں پورا قرآن نازل ہوا، حضور کے پاس پورا قرآن الگ الگ جگہ لکھا ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن کو ایک جگہ جمع نہیں کیا۔ تو ایک سب سے بڑا مسئلہ صحابہ اکرام کے درمیان حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، وہ کام ہم کیسے کریں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، قال عمر ھذا واللہ خیر، پہلے حضرت عمر فاروق اعظم نے رائے دی ابو بکر صدیق کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو حضرت عمر نے کہا واللہ یہ ایسا کام ہے کہ جس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ اس حوالے سے
محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو ایک جگہ جمع کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حضور کے زمانے میں قرآن کو ایک جگہ جمع کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے بہت سارے جواب دیے محدثین نے اور مفسرین نے۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ عرب کی سرزمین پر رہنے والوں کا دماغ اتنا تیز تھا کہ وہ چیزوں کو لکھنے کو عیب سمجھتے تھے، تو وہ بس ایک بار یاد کر لیتے اور وہ اپنے حفظ پر، اپنے دماغ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے، اور اللہ نے عرب والوں کو بہت اچھا دماغ عطا فرمایا۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ قرآن جس زمانے میں مکمل ہوا اس کے بہت جلدی ہی، کچھ لوگوں نے لکھا 7 دن کے بعد، کچھ جگہ لکھا گیا 4 دن کے بعد، اور کچھ جگہ یہاں تک ہے کہ حضور اس کے 9 دن کے بعد حضور نے وصال فرما لیا۔ یعنی قرآن جب نازل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، اس کے 9 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرما لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقت ملا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ایک جگہ جمع فرما دیتے۔ اور ایک چوتھی رائے یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں اس چیز کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا گیا۔ جب محسوس نہیں کیا گیا لہٰذا جنگوں کا دور تھا، جس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اس پر کام کیا گیا۔ حضرت عمر نے کہا ھذا واللہ خیر، اے ابو بکر آپ پریشان مت ہوئیے، میں جو رائے دے رہا ہوں قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے والی، یہ رائے ایسی ہے کہ اس میں خیر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم لگاتار کہتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میری رائے بھی وہی فرما دی جو عمر کی رائے تھی۔ وہ بار بار مجھ سے کہتے رہے، مطالبہ کرتے رہے کہ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دیجئے، آپ بادشاہ اسلام ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ حکم دے دیجئے قرآن کو جمع کرنے کا، ایک مقدس جماعت کو تیار فرما دیجئے جو قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ وہ بار بار مجھ سے اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میری رائے کو وہی کر دیا جو حضرت عمر کی رائے تھی۔ جب یہ دونوں لوگ متفق ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ تو اب مسئلہ آیا کہ کون سے ایسے لوگ تلاش کیے جائیں صحابہ اکرام میں سے کہ جن کو یہ اتنی بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری سونپی جائے قرآن کو جمع کرنے کی ایک جگہ۔ تو اس کے لیے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا کہ زید بن ثابت کو بلاؤ۔ حضرت زید فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں نے دیکھا یہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد كنت تكتب الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت انصاری کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے زید، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم جوان ہو، طاقتور ہو، تمہارا دماغ اچھا ہے، اور ہم نے آج تک کبھی تمہیں کسی معاملے میں جھوٹا نہیں پایا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کو جمع کرنے میں صحابہ اکرام کا اہتمام کتنا تھا، کتنی کوششیں کی، کتنی باریکی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ اکرام کا جم غفیر موجود ہے، لیکن تلاش جستجو کی جا رہی ہے کہ کس کو بلائیں کہ جس کو اتنے اہم کام کی ذمہ داری دیں۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا انک رجل شاب، آپ جوان ہیں، بہادر ہیں، آپ کا دماغ بہت بہتر ہے، اور آج تک ہم نے آپ کو کسی معاملے میں حضور کے زمانے سے لے کے آج تک کسی معاملے میں ہم نے آپ کو جھوٹ بولتا نہیں پایا۔ تو جو آدمی دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا اور ایک سب سے بڑی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ تم حضور کے زمانے میں حضور کے کاتب وحی تھے۔ تمہاری سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ تمہاری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کی موجودگی میں تم قرآن لکھتے تھے۔ تو جس پر قرآن لکھوانے میں حضور نے اعتماد اور بھروسہ کیا ہے تو ہم تو بدرجہ اولا بھروسہ اور اعتماد کر سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے حضرت زید بن ثابت انصاری کا قرآن کے اہتمام کے بارے میں کہ قرآن کو کس اہتمام سے، آج دیکھیے جو دشمن مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نہ جانے کہاں سے کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو گڑھ لیا، قرآن کو تیار کر لیا۔ آپ دیکھیے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا جملہ، وہ فرماتے ہیں فواللہ لو کلفونی نقل جبال من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به من جميع القرآن۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما مجھے پہاڑ کو
ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جانے کا حکم دے دیتے تو وہ میرے لیے آسان ہوتا. قرآن کو جمع کرنے کے مقابلے میں یہ اتنا بھاری کام تھا میرے لیے. اگر وہ لوگ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے ٹرانسفر کرنے کا حکم دیتے دوسری جگہ تو میرے لیے یہ آسان تھا بالمقابل قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کے کہ یہ اتنا اہم کام تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام نے کتنا اہتمام کیا. اس جملے سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کو جمع کرنے میں کتنا اہتمام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے. جب مجھے یہ حکم دیا حضرت زید بن ثابت نے بھی وہی جملہ دہرایا. کون سا جملہ؟ جو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے سننے کے بعد کہ کیف تفعلوا شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے جو اپنی زندگی میں کام نہیں کیا وہ کیسے کرو گے. تو حضرت زید بن انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کیسے کرو گے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ خیر ہے مسلمانوں کے لیے. حضرت زید فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے میری رائے بھی وہی کر دی جو ان دونوں حضرات کی رائے تھی. فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ مِنَ الْعُصُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ. فرماتے ہیں میں نے قرآن عظیم میں تلاش و جستجو شروع کی. کیا کیا؟ تلاش و جستجو شروع کی. انداز یہ ہوا کہ کھجور کی شاخوں پر جو قرآن لکھا ہوا تھا میں نے اس کو جمع کیا. جو پتلے پتھروں پر لکھا ہوا تھا میں نے اس قرآن کو جمع کیا. جو لوگوں کے سینے میں موجود تھا میں نے اس قرآن کو جمع کیا. یعنی اعلان کرایا گیا، مکے میں اعلان کرایا گیا کہ جس کے پاس قرآن عظیم کی صورتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، یا قرآن کا پورا جز ہے یا قرآن پورا لکھا ہوا جہاں جس انداز میں ہے، اور جو لوگ قرآن کے حافظ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ آ جائیں اور آنے کے بعد میں وہ قرآن جو لکھا ہوا ہے وہ لا کر پیش کریں. اب یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری جس کو دی. قرآن جمع کرنے کا انداز دیکھیے صحابہ اکرام کے زمانے میں قرآن کس اہتمام سے جمع کیا گیا. ایک جگہ قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت انصاری کو دی. وہ خود کاتب وحی بھی ہیں اور قرآن کے حافظ بھی ہیں، یعنی ان کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے. لیکن اگر وہ چاہتے، اہتمام دیکھیے، اگر حضرت زید بن ثابت انصاری چاہتے تو وہ کہہ دیتے ہیں ابو بکر میرے سینے میں پورا قرآن موجود ہے اور میں کاتب وحی رہ چکا ہوں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے پورا قرآن لکھ کے آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو شائع کر دیجئے، لوگوں کے لیے تیار کر کے جاری فرما دیجئے. لیکن نہیں، انہوں نے اکیلے اپنے دماغ پر، اپنے سینے پر، اپنے حفظ پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ یہ غایت اہتمام ہے. مطلب اہتمام کی انتہا ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کو جمع کرنے کے ساتھ، کہ اپنے سینے میں قرآن موجود ہے. کاتب وحی بھی رہ چکے ہیں، قرآن انہوں نے حضور کے زمانے میں لکھا بھی ہے نازل ہونے والے قرآن کو، اور اس کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے مکے کی گلیوں میں جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا لے کر آ جائے. ہڈیوں پر لکھا ہے وہ لے کر آ جائے، لکڑی پہ لکھا ہے وہ لے کر آ جائے، کھجور کی چھال پہ لکھا ہے وہ لے کر آ جائے. اور جو قرآن کے حافظ ہیں، پورے ہیں یا ادھورے ہیں، جو بھی ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں اور لانے کے بعد پیش کریں. اب آپ دیکھیے، ایک طرف قرآن جمع کرنے والے صحابی حافظ قرآن ہیں، دوسری طرف جنہوں نے قرآن حضور کی زبان سے سن کر لکھ لیا ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ اکرام جو قرآن کے حافظ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اور چوتھا اہتمام یہ تھا کہ جو قرآن لکھا ہوا لے کر آئے گا وہ اس کے ساتھ دو گواہوں کو بھی لائے گا. جو قرآن لکھا ہوا لے کر آئے گا کہ ہم نے یہ قرآن حضور سے سن کر لکھا تھا، اس پر دو لوگ گواہی دیں گے، شرعی گواہی ہوگی. وہ لوگ اگر گواہی دے دیں گے کہ ہاں واقعی یہ قرآن حضور سے سنا ہے اور لکھا گیا، تب جا کے اسے قبول کر کے قرآن میں شامل کیا جائے گا، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا. گواہی کی شرط لگائی. اب آپ دیکھیے قرآن لوگ لانے لگے. اب اہتمام یہ ہے کہ لانے والے نے لکھا ہوا قرآن پیش کیا. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو پڑھا، چونکہ ان کے اپنے سینے میں قرآن موجود ہے، اس سے ملایا، جو لکھا ہوا اس سے ملایا، اور اس کے بعد دو لوگوں نے آ کر گواہی دی تو اس کو قرآن میں شامل کر لیا. جو آنے والے تھے جنہیں قرآن یاد تھا ان کو بلایا، انہوں نے پڑھا، اس پر دوسروں کی شرعی گواہی لی دو لوگوں کی. جب انہوں نے گواہی دے دی اور خود آپ حافظ قرآن آپ نے دیکھا اس کا میرا دونوں کا سیم ہے، میں نے جو کتابت کی تھی وہی لکھنے کا کام کیا تھا، اس کے مطابق ہے، آپ نے اس کو لکھ لیا. اس اہتمام کے ساتھ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن عظیم کو جمع کیا.
فرماتے ہیں حتی وجدت آخر سورۃ توبہ مع ابی خزیمۃ الانصاری لم اجد مع احد غیرہ۔ قرآن عظیم کی ایک آخری آیت، سورہ توبہ کی آخری آیت، فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے کسی کے پاس نہیں ملی سوائے حضرت خزیمہ انصاری کے، اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، اکیلے ہیں وہ۔ لیکن کمال یہ ہے، قربان جائیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت خزیمہ انصاری کی اکیلی گواہی کو 2 کے برابر کر دیا تھا، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ایک دور وہ آئے گا کہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں ابو خزیمہ انصاری کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوں گی، گواہی کی ضرورت پڑے گی، تو میرے نبی نے اپنے ظاہری وصال سے پہلے فرمایا تھا خزیمہ تیری گواہی 2 کے برابر ہے۔ اس انداز میں قرآن عظیم کو جمع کر دیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اب یہاں پر غور کرنے والی چند چیزیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو نازل کر دیا گیا، قرآن حضور کے زمانے میں نازل ہوا، قرآن الگ الگ جگہوں پہ لکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں اور حضرت عمر ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کے مشورے سے قرآن کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا۔ ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کا رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو قیامت تک لوگوں پر احسان رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد قرآن عظیم کا جو نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا تھا وہ آیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو پہلا نسخہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیار فرمایا تھا، وہ پہلا نسخہ آپ نے اپنے پاس رکھا اور اس کو جاری بھی کر دیا گیا۔ تو ایک نسخہ جو تیار کیا گیا تھا وہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا، اور اس کے بعد آخر میں ہوتے ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا۔ لیکن قرآن کو اللہ نے 7 قراتوں پر نازل فرمایا۔ جب 7 قراتوں پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن نازل ہو گیا، عرب کے لوگ عربی جاننے والے ہیں، وہ قرآن کی آیت کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن کے مطلب کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں، تو قرآن کو 7 لہجوں میں پڑھا گیا۔ 7 لہجوں میں پڑھا گیا تو اس پر کوئی کسی نے توجہ نہیں دی اس زمانے میں، چونکہ یہ ایک بہت معمولی سے معاملہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہجے کے بدلنے سے قرآن کے مطلب پر، قرآن کے معانی پر، اس کے مفاہیم پر کوئی ذرے کے برابر فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہجے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ذرے کے برابر، اس لیے یہ ان کے لیے بہت آسان بات تھی۔ لیکن قرآن ایک عالمگیر دین ہے، چھوٹے سے زمانے میں ایک مختصر سی مدت میں قرآن عظیم عرب کے صحرائی علاقے سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو جب قرآن پوری دنیا میں پھیلا تو اب قرآن میں اختلاف ہوا لوگوں کا، چونکہ ایک انسان قرآن کو ایک لہجے میں پڑھتا تو دوسرا کہیں دوسرے انداز میں پڑھنے والا مل جاتا، تیسرا تیسرے انداز میں ملنے، اب لوگوں میں بحث ہونے لگی کہ کون صحیح پڑھنے والا ہے، کیونکہ عرب میں یہ اختلاف نہیں ہوا۔ کیوں؟ چونکہ عرب کے لوگ عربی زبان جانتے تھے، وہ اس کے مطلب کو سمجھتے تھے، اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کا لہجہ الگ ہو سکتا ہے، قرآن 7 قراتوں پر اللہ نے نازل فرمایا ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کے مطلب میں اور مفہوم میں کوئی کمی نہیں آئے گی ذرے کے برابر۔ لیکن اجمی لوگ کہ جو قرآن کو سمجھنا نہیں جانتے، جن کی زبان اجمی تھی، عربی نہیں تھی، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ان میں آپس میں اختلاف ہوا، اور اختلاف اتنا شدید ہوا کہ لوگوں میں بڑے لیول کی لڑائیاں اور جنگیں چھڑ جاتی۔ اس زمانے میں آذربائیجان اور ارمینیا کے علاقے میں جب لشکر بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں تھا، اس زمانے میں
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی کا دور خلافت حضرت عثمان غنی، ان سے آ کر ملاقات کی اور عرض کیا حضور ایک چھوٹا سا میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے 7 قراتوں پر نازل فرمایا، لیکن آج چونکہ قرآن اب صحرائی علاقوں سے نکل کر ایسے علاقوں میں پہنچ چکا ہے جہاں کے لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں، لہٰذا آپ یہ جو 7 لہجے ہیں ان تمام لوگوں کو ایک لہجے پر، ایک لغت پر، ایک طریقے پر جمع فرما دیں تاکہ امت میں آنے والا ہونے والا جو انتشار ہے، جو فساد ہے، جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا، سمجھنے کے بعد مشورہ ہوا، اور مشورہ ہونے کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعد بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث، ان 4 صحابہ اکرام کو، کتنے؟ 4 صحابہ اکرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا۔ کس کام کے لیے؟ آپ نے فرمایا المصحف الامام تیار کیا جائے۔ المصحف الامام کا مطلب ہوتا ہے یعنی لغت قریش میں قرآن نازل ہوا تو اسی ایک طریقے کو جاری رکھا جائے۔ ان 4 لوگوں میں حضرت زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو 3 لوگ ہیں وہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب یہ معاملہ آیا تو لغت قریش میں قرآن نازل ہوا تھا، اسی کے مطابق ایک نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق تیار کیا گیا، یہاں تک کہ قرآن عظیم میں ایک جگہ حضرت زید بن ثابت انصاری اور دوسرے جو 3 صحابہ اکرام تھے ان کے درمیان پورے قرآن کے اندر ایک جگہ اختلاف ہوا، حامے اور تا کے اندر۔ آپ اہتمام دیکھیے قرآن کا، صحابہ اکرام کی کوشش اور محنت دیکھیے قرآن کو جمع کرنے کے معاملے میں، پورے قرآن میں صحابہ اکرام دن و رات مشقتیں اور محنت کر رہے ہیں، ایک جگہ اختلاف ہوا تو لغت قریش کے اندر اس کو تا پڑھا جاتا تھا اور دیگر علاقوں میں دیگر لوگوں کی زبان میں اس کو ہا پڑھا جاتا تھا۔ یہ اختلاف جب ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا کہ اس کو لغت قریش پر باقی رکھا جائے گا، یعنی اس کو تابوت یعنی تا پڑھا جائے گا۔ اس اہتمام کے ساتھ قرآن عظیم کو ایک قرات پر جمع کر دیا گیا تاکہ امت میں انتشار نہ ہو، لوگ لڑائی نہ کریں، لوگ جھگڑے نہ کریں، لوگ فساد نہ کریں، ایک ہی قرات پر امت کو جمع کر دیا جو آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ جو تھا انجام ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن عظیم کو جو ایک قرات پر تیار کرایا اس کو الگ الگ علاقوں میں بھیجا تاکہ لوگ صرف اس کو پڑھیں، اور خاص بات یہ تھی کہ آپ نے صرف قرآن نہیں بھیجا بلکہ قرآن کے ساتھ اس کو سمجھانے والا ہر علاقے میں ساتھ میں ایک قاری بھی بھیجا تاکہ وہ قرآن کو پڑھائے بھی، اس قرات کو سمجھائے بھی، اور لوگ جو پچھلی قرات پڑھ چکے ہیں جس میں وہ الجھے ہوئے ہیں اس اختلاف کو ختم کر دیا جائے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ بہت سارے صحابہ اکرام اس وقت ایسے بھی موجود تھے کہ جنہوں نے قرآن کو 7 قراتوں پر نازل ہوتے بھی دیکھا تھا، ایک زمانے سے وہ 7 قراتوں پر قرآن پڑھتے ہوئے بھی آئے تھے، تو ان کے لیے موقع تھا کہ وہ یہاں پر اعتراض کر دیتے کہ اے عثمان غنی، ہم نے حضور کے زمانے سے اسے 7 لہجوں پر دیکھا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو ایک کرنے والے؟ کیوں؟ اعتراض ہو سکتا تھا، مگر صحابہ اکرام نے کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر 7 قراتوں پر باقی رکھا جائے گا تو لوگوں میں انتشار ہو جائے گا، لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اختلاف کو ختم کر دیا جائے اور ایک قرات پر قرآن کو باقی رکھا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کو جمع کرنے کا انداز حضور کے زمانے میں کیا تھا۔ حضور کے زمانے میں قرآن عظیم کو حفظ کا انداز یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا تو پہلے اس کو سینے میں محفوظ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں جبریل امین کے ساتھ پورے قرآن کی دور نکالتے تھے۔ کس کے ساتھ؟ جبریل امین کے ساتھ۔ اور صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتے، اللہ نے ایسا قوت حافظہ انہیں عطا فرمایا، اور قوت حافظے کے علاوہ ان کی محبت حضور سے اس درجے کی تھی
کہ وہ 24 گھنٹے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے لبھائے مبارکہ کی طرف تکتے رہتے تھے کہ کوئی جملہ ہمارے آقا کی مبارک زبان سے نکل جائے اور ہم اسے اپنے سینوں میں محفوظ فرما لیں۔ یہ انداز تھا ان کی محبت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیتے تھے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت۔ تو قرآن کا حفظ پہلے اس انداز میں ہوا کہ قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا محبوب پر، اور محبوب نے صحابہ اکرام کو پڑھ کر سنایا، ان سے لکھوایا، تو صحابہ اکرام نے پہلے اسے یاد بھی کیا، اپنے سینوں میں محفوظ بھی کیا، اور اس کو یاد بھی کر لیا اور اس کو لکھ بھی لیا۔ ایک تیسرا طریقہ قرآن کے حفظ کا، تیسرا طریقہ یہ تھا کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ قرآن کی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھی جاتی ہو جیسا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، پوری دنیا میں ٹائم کا فرق ہے، اس وقت میں کہیں صبح ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، کہیں ظہر کا وقت، کہیں عصر کا، کہیں مغرب، کہیں عشاء کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ 24 گھنٹے میں ہر لمحے ہر منٹ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے۔ ترتیل کے ساتھ دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور عالم یہ ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ پڑھنے والا ایک پڑھتا ہے اور جو سننے والے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سینوں میں بھی قرآن موجود ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا ایک زبر کا فرق کر دیتا ہے تو پیچھے سننے والے لقمے کی شکل میں زبر بھی بتاتے ہیں۔ اگر ایک زیر کا فرق ہوتا ہے تو پیچھے سننے والے زیر کا فرق بھی بتاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یعنی قرآن یہاں تک اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے ایمان والوں کے سینے میں کہ اس کے زبر اور زیر میں بھی ذرے کے برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی حفاظت کا معاملہ یہ کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے سینے میں قرآن موجود ہے، ایک ذرے کے برابر دنیا میں کہیں بھی نماز کی شکل میں یا نمازی تراویح کی شکل میں ایک جملہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ لقمہ دینے والے ہوتے ہیں جو زبر اور زیر کو فوراً بتاتے ہیں کہ یہاں زبر نہیں زیر پڑھا جائے گا۔ ایسی صورت میں یہ اندازہ لگا لینا کہ قرآن کے اندر تبدیلی ہو گئی، یہ بالکل حماقت والی بات ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بہت ہی اہم اور قابل توجہ ہے کہ ایک صحابی کون؟ حضرت زید بن ثابت انصاری، یہ وہ خوش نصیب صحابی یہ رسول ہیں کہ 3 دور قرآن کے گزرے۔ پہلا دور قرآن عظیم کے نازل ہونے کا، لکھنے کا، دوسرا دور قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا، اور تیسرا دور قرآن کو ایک قرات پر جمع کرنے کا۔ 3 دور گزرے، اور عالم یہ ہے کہ ان تینوں دور میں یہ سارا کام اللہ نے ایک ہی صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری سے لیا۔ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ایک حرف میں ذرے کے برابر تبدیلی آ جائے، بلکہ جتنے مرحلے قرآن کے جمع کرنے کے یا قرآن کی ترتیب کے گزرے ہیں ایک شخص تو ہر مرحلے میں موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری حضور کے زمانے میں کاتب وحی ہیں، لکھنے والے، قرآن سینے میں محفوظ کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا مسئلہ آیا، اس دور میں بھی یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو ملی، اور جب ایک قرات پر جمع کرنے کا معاملہ آیا تو یہ ذمہ داری بھی حضرت زید بن ثابت کو ملی۔ تو حضور کے زمانے سے لے کر جن جن مرحلوں میں قرآن کو جمع کیا گیا، ترتیب دیا گیا اور اس کو ایک قرات پر جمع کیا گیا، ہر مرحلے میں وہ صحابی موجود ہے کہ جو کاتب وحی ہیں، جن کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ تو ہر جگہ قرآن کی ترتیب میں، قرآن کے جمع کرنے میں جب وہ موجود ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہو اور وہ موجود بھی ہو اور قرآن میں ذرے کے برابر تبدیلی ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہو، جس نے قرآن لکھا ہو، جو کاتب وحی رہ چکا ہو، جس کے سینے میں قرآن موجود ہو، اور جس نے حضور کو قرآن پڑھ کے سنایا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے سامنے قرآن کو لکھا جاتا رہے اور اس میں تبدیلی آ جائے اور وہ دیکھ کر برداشت کرتا رہے؟ یہ ہرگز ناممکن ہے، چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے میں لیا ہے۔ قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، اور اس کے بعد قرآن ہر زمانے میں حق کو بیان کرتا رہا، اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے
کہ اس پورے زمانے میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک 2021 تک آج تک لوگ قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر معاذ اللہ قرآن کو جلایا بھی گیا، کئی جگہ قرآن پر پٹرول بھی ڈالا گیا، کئی جگہ قرآن پر تیزاب بھی ڈالا گیا۔ کیوں؟ ان لوگوں کے مزاج میں یہ تھا کہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا کیسا ذمہ لیا ہے کہ آج پوری دنیا کے ہر سینے میں قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو اس انداز میں جمع کیا جا سکتا ہو، ترتیب دیا جا سکتا ہو، اتنے اہتمام کے ساتھ دیا گیا ہو اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو اپنے سینے میں جگہ دی ہو، اس کو یاد کر لیا ہو۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے۔ جب اتنے اہتمام کے ساتھ صحابہ اکرام کے دور میں، اور اگر دنیا کا کوئی انسان ترکی کے علاقوں میں چلا جائے تو وہاں آج بھی وہاں کے میوزیم میں جا کے الحمدللہ اس قرآن کو دیکھا جا سکتا ہے جو قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا۔ آج بھی دنیا کے اندر میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے جس قرآن کو ایک قرات پر جمع کیا گیا، وہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے اس انداز میں حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور اس کے علاوہ قرآن عظیم کے 14ویں پارے میں اللہ نے حفاظت کے ذمے کی اعلان بھی فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے۔ اور کتابیں بدل گئیں، زبور نازل ہوئی بدل گئی، انجیل نازل ہوئی بدل گئی، توریت نازل ہوئی، اس کے ماننے والوں نے ضرورت پڑنے پر اپنے مزاج کے مطابق اس کو چینج کر لیا۔ لیکن قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، قرآن کسی بھی کنڈیشن میں تبدیل نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے، کائنات میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے اللہ کے سامنے کہ وہ اس چیز کو مٹا دے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے اہتمام سے لے کر آج تک ہر زمانے میں الحمدللہ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن اس کاغذ کا محتاج نہیں ہے، قرآن کسی کاغذ کا محتاج نہیں ہے، قرآن کسی پھٹے کا محتاج نہیں ہے، قرآن کسی پریس پہ چھپنے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ قرآن اللہ نے ہمارے سینوں پہ چھاپ دیا ہے، قرآن ہمارے سینوں پہ محفوظ ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ الحمدللہ صبح قیامت تک یہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ دنیا کے جتنے دشمن ہیں وہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بکواس کرتے رہیں، مگر جب مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ قریب آئیں گے اور قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہوگا اس سے پہلے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ہوا ہے۔ امریکہ کے علاقوں میں کئی یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر اسلام پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی گئی، قرآن کو اٹھایا اور لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں اور قرآن کو سمجھیں قرآن میں ہے کیا۔ قرآن پورا نہیں ہوا، اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ کون سی طاقت تھی یہ حق کی طاقت تھی کہ اللہ نے قرآن عظیم کو وہ اجازت عطا فرمایا کہ صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن عظیم کو ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر صحابہ اکرام نے اتنی جافشانی کے ساتھ قرآن عظیم کو جمع فرمایا کہ الحمدللہ آج بھی ہمارے سینوں کے ذریعے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی اور قرآن کے ذریعے ہماری سینوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داریوں پر تینوں دور میں، چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہو، چاہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہو، چاہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہو، ان جو ہے تمام مراحل کے اندر حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن عظیم کو جمع کرنے میں موجود رہے اور ہر زمانے میں انہوں نے اس کی تصحیح کی، اس کو غور سے پڑھا دیکھا، سارا کام ان کی نگرانی میں ہوا۔ اب ایسی صورت میں کسی کے انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ قرآن کو معاذ اللہ بدل دیا گیا، قرآن کو صحابہ اکرام نے اپنے مزاج کے مطابق بدل لیا، یا قرآن کو صحابہ اکرام نے اپنی مزاج کے مطابق گڑھ لیا، یا اس میں کمی اور زیادی کر دی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات کوئی بھی ایمان والا ہرگز، کہنا تو بڑی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اصل میں ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی، اور وہ سازش یہ ہے کہ جس وقت مسلمان قرآن جیسی عظیم کتاب کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا تو یقیناً اس کے پاس دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو ان کے وجود کو دنیا پر باقی رکھے۔ اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، یہی کوشش
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی گئی، یہی کوشش حضور کے زمانے میں بھی کی گئی، اور یہی کوشش آج بھی کی جا رہی ہے کہ قوم مسلم کو قرآن کے بارے میں شک میں ڈال دیا جائے، قرآن عظیم کے بارے میں شک میں ڈال دیا جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کوشش آج بھی جاری ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے بارے میں مسلمان شک میں پڑ جائیں۔ جب شک میں پڑ جائیں گے تو ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی دستور نہیں رہے گا، ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں رہے گا، ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی قانون نہیں رہے گا۔ ورنہ دنیا میں الحمدللہ پہلی جماعت قوم مسلم ہے کہ جس کے پاس قرآن جیسی ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کی ہر زندگی کی ہر چیز موجود ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو کسی مرحلے پر کسی کا محتاج نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان تفصیل سے موجود ہے۔ بس سمجھنے کے لیے علم اور عقل کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی پہلے محبت کی ضرورت ہے۔ تو آج کے زمانے میں اور حضور کے زمانے سے لے کر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد نے معاذ اللہ تیار کر لیا۔ اور اس کے بعد ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ محمد کے صحابہ اکرام نے جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو تیار کر لیا جو ان کا دل چاہا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسی سوچ رکھنے والا میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مسلمان ہوگا وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہی نہیں ہے اور رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور آپ کا دیوانہ بنایا، اور قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی صورتوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، قرآن پڑھنے کے بہت سارے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ہمارا آج کا موضوع یہ تھا کہ قرآن کے نازل ہونے کا انداز کیا تھا، اور قرآن کو جمع کرنے کا صحابہ اکرام نے ترتیب دینے کا جو 3 دور گزرے اس کو ترتیب دینے کی کیا کیا کیفیتیں تھیں، کیا کیا انداز تھا، تاکہ دنیا کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ قرآن کو جمع کرنا کتنا مشکل کام تھا، مگر صحابہ اکرام نے کس اہتمام کے ساتھ، کتنی جافشانی کے ساتھ، کتنی محبتوں کے ساتھ قرآن جیسی عظیم کتاب کو جمع فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن عظیم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔